اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج ہم توبہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ آئیے، علماء کرام میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے ہر ایک گناہ کی توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو حضرات، توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے باز آ جائے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہے دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ یہ 3 شرطیں ہیں کہ ایک، اس نے گناہ کیا ہے، اگر اس گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک، جو اس نے گناہ کیا پھر اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے۔ دوسرا، اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی اختیار کرے، شرمندہ ہو۔ تیسرا، کہ وہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جو گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، کہ جس کا تعلق بندے کا اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس کا تعلق کسی بندے کے ساتھ بھی ہے، تو اس کی 4 شرطیں ہیں۔ 3 پہلے جو میں نے بیان کی وہ ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا مال چھینا اور اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس کو نقصان پہنچایا، تو اس سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، یا اس سے ظلماً جبراً جو مال جو ہے وہ اس نے لیا ہے تو اس کو وہ واپس کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ یعنی جس گناہ کا تعلق اللہ اور بندے اور جو گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہو تو اس کی 4 شرطیں ہیں، یعنی اس بندے سے بھی معافی مانگی جائے، پھر جو گناہ کر رہا ہے اس کے اوپر شرمندہ بھی ہو، جو اس نے گناہ کیا ہے اس کی توبہ بھی کرے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ میں جاؤں، اور جو پچھلا کیا ہے اس کی بھی وہ معافی مانگے۔ تو حضرات، یہ توبہ کی شرط ہے۔ اور توبہ کا جو لغوی معنی ہے وہ لوٹنا، یعنی ایک بندہ نے رب کی نافرمانی کی ہے اور اس نے گناہ کیا ہے، تو گناہ سے واپس آنا، گناہ کو چھوڑنا، گناہ کی معافی مانگنا اپنے رب سے، تو وہ ہے لوٹنا۔ یعنی ایک اس نے برائی کی ہے، برائی سے اچھائی کی طرف آنا، یعنی ایک بندہ بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کو سوچ آئی کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی والا رستہ ہے، تو پھر وہ اس گناہ کو چھوڑ کر وہاں سے توبہ کرے، لوٹے اچھائی کی طرف، اپنے رب کی طرف، یعنی وہ توبہ کرے جو اس نے گناہ کیا ہے۔ آگے حضرات بھی ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، آگے اس کے آگے توبہ کرو، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش مانگو، استغفار کرو، اپنے رب معافی مانگو۔ تو حضرات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے،
جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول مبارک جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں توبہ میں جمع ہونی چاہیے، 6 چیزیں ہونی چاہیے جو جب انسان توبہ کرے تو 6 چیزوں پر وہ عمل ضرور کرے، ضروری ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ فرماتے ہیں اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت اختیار کرے، یعنی شرمندگی ہو اس کے اوپر جو میں نے پہلے برے عمل کیے ہیں۔ نمبر 2 وہ فرماتے ہیں کہ جو فرائض واجبات جو بھی چھوڑے ہیں قضا کرے۔ تیسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال ظلماً لیا ہو تو اس کو واپس کرے۔ اور چوتھی وہ فرماتے ہیں کہ چیز ہے کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہو تو اس سے معافی مانگے۔ اور 5ویں وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جائے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے اور اس کا پختہ عزم کرے۔ 6ٹھی جس گناہ کی طرف سے اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا، اسی نفس کو وہ اللہ کی فرما برداری میں دیکھے۔ توبہ میں یہ 6 چیزیں جمع ہونی ضروری ہے، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔